الہ آباد ایڈریس ہے 1930 میں. ٹھیک ہے, الہ آباد ایڈریس کا یہی کہتے اس نے پاکستان کا آئیڈیا دے دیا آپ کو. پیچھے آپ نے کوشش کی فار دا نیکسٹ لاسٹ 30 ایئرس کہ اکٹھا کام کیا جائے, لیکن اٹ فیلڈ. بائی دا 1929 Muslims realized that we could not work with Congress. اور 30 میں ہی علامہ اقبال جو ہے ایک نئے ملک کا آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ اوکے ناؤ نو مور کو ایگزسٹنشزم, ناؤ سیپریٹ پالیٹکس ہوگی, ہوم لینڈ ہوگا, اینڈ دس از دا کنٹری یو شوڈ ورک فار, دس از یور فیوچر. ٹھیک ہے جی, اس کنٹیکسٹ میں اس کو یہاں تک کلیئر ہے. اوکے آگے چلتے ہیں جی. دیکھیے انڈین پالیٹکس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو الہ آباد ایڈریس تھا اس کے پیچھے فیکٹرز کیا تھے, فورسز کیا تھے. کیونکہ علامہ اقبال جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں 1930s میں اس کے پیچھے ایک ہسٹری بھی ہے. ٹھیک ہے, جو کہ ہم پڑھ کے بھی آ رہے ہیں انڈائریکٹلی. اگر آپ کو یاد ہو ہم لوگ مسلم رول پڑھتے آ رہے ہیں, ہم لوگوں نے مجدد الافسانی کو بھی پڑھا, ہم نے شاہ ولی اللہ کو بھی پڑھا, ہم نے جہاد موومنٹ بھی پڑھی, ہم نے سر سید کو بھی پڑھا. ٹھیک ہے نا, یہ ساری بیک گراؤنڈ فیکٹرز موجود ہیں. اگر آپ یہ دیکھیے تو جو کمپلیکس سوشل کلچر اینڈ پولیٹیکل اینڈ لنگوسٹک ایشوز تھے دے آلویز ریمینڈ ان دا تھاٹ پروسیس آف پولیٹیشینز, تھنکرز, اسٹیٹسمین سنس سینچریز. یعنی اگر آپ دیکھیں تو شیخ احمد سرہندی کے ٹائم سے لے کر یہ سارے ایشوز موجود تھے نا کہ بھائی یہ کس طرح سے ہونا چاہیے. مسلم دے ہیو اے سیپریٹ کلچر, دے ہیو اے سیپریٹ پولیٹیکل آرگنائزیشن, دیئر لینگویج از سیپریٹ. ٹھیک ہے, اور یہ کس طرح سے دو کمیونٹیز, ہاؤ شوڈ دیز ٹو کمیونٹیز لیو ٹوگیدر. پھر in the late 1920s new socio-political consciousness of Muslims of India. یہاں پر نیشنز کی بات ہم کر رہے ہیں کہ نیشن کی ایک اور پھر خلافت موومنٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہوئی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نہرو رپورٹ آ گئی تھی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جناح کے 14 پوائنٹس تھے. ان سارے فیکٹرز نے مسلمانوں کو ایک نیو پولیٹیکل کانشیسنس دی, جس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمز اینڈ ہندوز کین ناٹ ورک ٹوگیدر. ٹھیک ہے جی, مسلمز اینڈ ہندوز کین ناٹ کو ایگزسٹ ٹوگیدر. اینڈ ناؤ انڈین ڈیپینڈنس کے ساتھ ساتھ مسلم انڈیپینڈنس کی بات بھی کی جائے گی. ٹھیک, اقبال واز اے پوئٹ, فلاسفر اینڈ اے پولیٹیکل تھنکر. شاعر مشرق اپنے کہتے ہیں نا, اور وہ پولیٹیکل تھنکر بھی تھے. ہی اسٹڈیڈ انڈین سین فرام اے ڈفرنٹ اینگلس. تو ان کا جو ویو پوائنٹ تھا اقبال کا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. ٹھیک, وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا. اب ہم اس خواب کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اقبال کا جو خواب تھا اس کا کنٹیکسٹ کیا تھا, اس کی ہسٹری کیا تھی, وہ کس طرح سے پریزنٹ کیا گیا تھا لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سمجھنا چاہیں گے. He was a critique of modern territorial nationalism as understood in Europe. اب اگر آپ دیکھیں نا اقبال جو ہے, علامہ اقبال جو تھے وہ ماڈرن نیشن اسٹیٹ یا ماڈرن نیشنلزم کے خلاف تھے جو یورپ میں سمجھا جاتا ہے. وائی؟ ریزن یہ ہے اس کی کہ جو ماڈرن نیشنل اسٹیٹ ہے اس کی بیسس کیا بنتی ہیں, اس کی بیس یا تو لینگویج بنتی ہے یا ریس بنتا ہے. ٹھیک ہے, لینگویج اور ریس کی بیس پہ آپ اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی لینگویج ایک ہے, آپ کی ریس ایک ہے. ٹھیک, یہ نیشنل اسٹیٹ, ماڈرن نیشنل اسٹیٹ کا جو کرکس ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ماڈرن نیشنل اسٹیٹ کس طرح سے وجود پذیر ہوتی ہے. آپ لوگوں نے ابھی پڑھ لیا ہوگا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کو, اگر آپ پڑھتے ہیں 1648 میں, which was signed at the end of 40 years war, 30 years or 40 years, جس نے ماڈرن نیشن یورپین اسٹیٹس کو جنم دیا تھا. تو یہی تھا نا کہ جو فرینچ ہیں یا جو جرمن ہیں یا جو اٹالین ہیں یا جو انگلش ہیں, ان کو ریکگنائز کیا جائے ان کی لینگویج کی بیس پہ, ریس کی بیس پہ. ٹھیک ہے, ایگنیشن. اقبال اس کے اگینسٹ تھے, وہ اس چیز کو نہیں, کیونکہ اقبال مسلم پوائنٹ آف ویو سے یا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے تھے, اور وہاں پر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھتے ہو تو پھر ریاست کی جو بیس ہے وہ لینگویج پہ بھی نہیں ہوتی, وہ ریس پہ بھی نہیں ہوتی, وہ پھر اسلام بن جاتا ہے. گیٹنگ دا پوائنٹ, وہ پھر اسلام بن جاتا ہے. ٹھیک. So India, unlike European countries, inhabited by several nations, mainly Hindus and Muslims. بہت ہیں انڈیا میں. یورپین میں تو دیکھیں نا, فرینچ ہے تو صرف فرینچ ہے, جرمن ہے تو جرمن ہے, اٹالین ہے تو اٹالین ہے. لیکن انڈیا ایسا نہیں تھا. انڈیا میں تو مسلم تھے, ہندوز تھے, سکھ تھے, پارسی تھے, جین تھے, so many people, بدھ مت تھے. تو it was different type of region. So duality of
religion and polity, state secularism not applicable in Indian society. Indian society کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جو the division between church and state ہے, یورپ نے کیا کیا تھا نا, یورپ نے ماڈرن نیشنل اسٹیٹ کے کنٹیکسٹ میں چرچ اور اسٹیٹ کو علیحدہ کر دیا تھا, ریلیجن اور ریلیجن اور جو ریاست تھی اس کو علیحدہ کر دیا. اسلام میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے, انڈین سوسائٹی میں یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہو سکتا, اپلیکیبل ہی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ریاست اسلام میں ریاست کو مذہب سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے. بیکاز اسلام پلیز سگنیفیکنٹ رول ان مسلم لائف. پولیٹی وہ کہتے ہیں وجود کو, تشخص کو, وجود کو, اسٹیٹ آگے لکھا ہوا ہے ابلیک اسٹیٹ. ٹھیک, آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہمارے کسی دوست نے. کچھ لوگ کافی تیز ہیں, میں سوری میں یہ نہیں بتایا گیا تھا مجھے روکنے کا, بٹ آئی کین ڈو دیٹ. اوکے جی, کوئی بات. اسلام پلیز سگنیفیکنٹ رول ان مسلم لائفس. دے آر ناٹ ولنگ ٹو سبمرج دیئر ریلیجیس آئیڈینٹی. ٹھیک ہے نا, ریلیجیس آئیڈینٹی کو سبمرج نہیں کیا جا سکتا کہ اوکے جی ہم سارے انڈین ہیں. میننگ دیئر بائی کہ انڈین نیشنل کانگریس کا ایک کلیم تھا نا کہ یہ سب انڈینز ہیں, لیکن مسلمان کہتے تھے کہ نو, ہم اپنی ریلیجیس آئیڈینٹی کو سبمرج نہیں کر سکتے. ہینس ٹو انشور انٹرنل ہارمنی, سیٹلمنٹ آف کمیونل کویسچن, ان جو کمیونٹیز کے کویسچنز ہیں اس کو ایڈریس کرنا لازمی ہے. So, the address at Allahabad was a landmark in the history of Muslim India. A very crucial and important address which set the tone for Muslims for the next almost 17 years when in 1947 Pakistan was created. He was dubbed as visionary and an idealist, but time proved that his solution was genuine, possible and practical to the complex social, political and religious problems of India. A road map for the future of Muslims in India. دیکھیں نا 1929 پہ 14 پوائنٹس کے بعد سمجھ تو آ گئی تھی کہ آپ اکٹھے نہیں کر سکتے. اب کرنا کیا تھا یہ کسی کو نہیں تھا پتا کہ نیکسٹ موو کیا ہونی چاہیے مسلمانوں کی. سو علامہ اقبال ویری ٹائملی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے he intervened and he delivered the address. In 1930, Allama Muhammad Iqbal, Sir Allama Muhammad Iqbal chaired a meeting of All India Muslim League in Allahabad. لیکن آل انڈیا مسلم لیگ امپورٹنٹ ہے. اسی کے پلیٹ فارم سے آپ 1906 سے مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے اور مسلمانوں کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے آپ بات کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ ہوم لینڈ فار مسلمس. پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل فلاسفر نے ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے فار دا فرسٹ ٹائم it was demanded that there must be an independent homeland for Muslims in India. Because اور اس کی بیسس کیا ہے؟ اس کی بیسس لینگویج نہیں ہے, ریس نہیں ہے. Islam has given a creed which has forged Indian Muslim into one nation. Are you getting the point? یہاں پہ نیشن کی بیسس کیا ہے؟ اسلام ہے. Not any religion, not any cultural traits or race. Rather, it is just a faith. So, recognition of Muslim majority in a federal system with the same privileges as given to Hindus. So, مسلمانوں کی مسلم میجورٹی ہے اس کو ایک فیڈرل سسٹم میں سیم پرولیجز دینے چاہیے جو کہ ہندوؤں کو ملے ہیں. پہلی بات. India was not a country but continent where many nations live, each with separate identity, religion and culture. It doesn't need any justification. Federalism can't succeed without recognizing the national identity of Muslims. Federalism may must agree that Muslims have a separate national identity. Modern nationalism, unitary form of government, simply unthinkable for Muslims. کہ جرمن ہے تو سارے جرمن ہیں جی, فرینچ ہے تو سارے فرینچ, برٹش ہیں, انگلش ہے تو سارے انگلش ہیں جی. So this is not acceptable in the redistribution of India, Muslim India within India. ٹھیک ہے, مسلم انڈیا ود انڈیا. آپ کی کوشچنس کا ساروں کا جواب مل جائے گا, ڈونٹ وری. سو کہ انڈیا کو اس طرح سے ریڈسٹریبیوٹ کیا جائے
کہ انڈیا کے اندر ایک مسلم انڈیا ہو. propounded ٹو نیشن تھیوری لاجیکلی. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں ان ساروں کے کلمنیشن ٹو نیشن تھیوری میں ہو رہی. اور اگر آپ کو یاد ہو ٹو نیشن تھیوری ہم نے مجدد الفسانی سے شروع کی تھی, اور پھر ہم نے شاہ ولی اللہ پہ بات کی, پھر ہم نے سر سید احمد خان کی بات کی. یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلم کی آئیڈینٹی اسلام ہے. اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں, لیکن اقبال نے اس کو 1930s میں ماڈرن ڈکشن میں جب نیشن سٹیٹ کا ظہور ہو چکا تھا, جب نیشن سٹیٹ وجود میں آ چکی تھی, تب یہ بات کر رہے ہیں. جب وہ لوگ بات کر رہے تھے سر سید کو چھوڑ کے, تب تک ماڈرن نیشن سٹیٹ وجود میں ایز سچ نہیں تھی. علامہ اقبال said that he would like to see Punjab, NWFP, Balochistan and Sindh is missing, get کر دیجئے, amalgamated into a single state either within the British Empire or outside it. یعنی یا تو ڈومینین سٹیٹس دے دیا جائے اس مسلمانوں کے میجارٹی ایریاز کو. اگر تو ڈومینین سٹیٹس مل جاتا ہے تو ود ان دا برٹش امپائر ہو جائے گا نا, یا ایسے آؤٹ سائڈ ہو جائے گا, ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے, جو بھی مسلمان مناسب سمجھیں اور جو بھی حالات کے مطابق اس ٹائم ضرورت یا جو بھی کیا جا سکے. دا فارمیشن آف کنسالیڈیٹ, اب یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, دا فارمیشن آف اے کنسالیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ انڈیا مسلم اسٹیٹ اپیئرس ٹو می ٹو بی دا فائنل ڈیسٹنی آف مسلمس. آج کا جو پاکستان ہے اس کی بات کر رہے ہیں, یہ نارتھ ویسٹ انڈیا بن جاتا ہے آج کا سارا پاکستان, ٹھیک ہے. اور اقبال نے اسی پاکستان کی بات کی تھی. اس میں بنگال شامل نہیں تھا, اس میں کشمیر شامل نہیں تھا ایز سچ, اس میں بہار شامل نہیں تھا, اس میں یو پی کے مسلم ایریاز شامل اقبال نے نہیں کیے تھے, بیکاز ہی ریئلائزڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ واٹ از پاسبل. ٹھیک ہے, مطلب آپ اس کی ویژن کو دیکھیے گا کہ کس طرح سے وہ 1930s میں جو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, آپ نے وہ نہیں کیا. آپ نے بنگال کو بھی ایڈ کر لیا تھا لیکن پھر علیحدہ ہو گیا. تو آج کا جو پاکستان آپ کے پاس بچا ہوا ہے, دیٹ از وہ جو اقبال نے اس ٹائم آپ سے کہا تھا کہ یہ جو پنجاب, NWFP, بلوچستان اینڈ سندھ کو اکٹھا دیکھنا چاہیں گے. اینڈ دس از دا فائنل ڈیسٹنی آف دا مسلمس. ہاؤ پروفیٹک ہی واز. Bengal and Assam did not appear into his calculations, later on brought into the scheme by Muslims. آئیڈیا دے دیا تھا اقبال نے, بعد میں مسلمانوں نے اس میں یہ بھی ایڈ کر دیا جو کہ صحیح ثابت نہیں ہوا پھر. ٹھیک ہے جی. He did not argue for Muslim state but for a Muslim bloc within Indian Federation of a very loose center equivalent to a confederation. ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر ایک مسلم کنفیڈریشن قائم ہو جائے. ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر ایک بلاک قائم ہو جائے. ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر ہی شروع میں جو اس کا ارلیسٹ وہ تھا. کریٹیکل انالیسز. Some critics argue that Iqbal never argued for an independent state. K.K. Aziz in the making of Pakistan کہتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی بات ہی نہیں تھی کی. The criticism can be repudiated by Iqbal's letter to Jinnah. جو لیٹرز لکھے تھے from 1936 to November 1937. One of the letters میں وہ کیا کہتے ہیں, علامہ اقبال wrote to قائد اعظم محمد علی جناح that it is necessary to redistribute the country and provide one or more Muslim states with absolute majorities. Don't you think the time for such a demand has already arrived? دیکھیے نا 1930 میں علامہ اقبال نے ایک آئیڈیا دیا, and when you develop an idea you keep working on that, you keep developing on that. 1930s میں وہ آئیڈیا ایک ڈفرنٹ شیپ میں تھا, but by 1937 اقبال was very much clear that what he had in mind. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ریڈسٹریبیوٹ کریں ابھی ون آر مور مسلم اسٹیٹس. اور ون آر مور سے کیا مراد ہے, آج دیکھیں انڈیا میں ون آر مور مسلم اسٹیٹس بن گئی ہیں, پاکستان بھی بن گیا, بنگلہ دیش بھی بن گیا. تو اقبال اس ٹائم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک یا ایک سے زیادہ اسٹیٹس بنائی جا سکتی ہیں. اینڈ ڈونٹ یو تھنک دیٹ ٹائم فار سچ اے ڈیمانڈ ہیز آلریڈی ارائیوڈ. So he provided new opportunities to think in terms of separate homeland for Muslims. Jinnah gave most serious consideration to Iqbal's scheme of partition. یعنی علامہ اقبال کی ہی انفلوئنس کے انڈر جناح نے سیپریشن کی بات, پارٹیشن کی بات کی تھی. جناح تو اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں, ہی واز این انڈین نیشنلسٹ فرام ہارٹ. ٹھیک ہے, وہ انڈین نیشنلسٹ تھے, لیکن ultimately he was influenced so much by Iqbal's scheme of partition that he adopted it. Lord Lothian, then the Secretary of State for India, appreciated and found it the only formula to save India
from communal tension and strife. Iqbal was the one who gave possible solution to the troubles of India. جتنے بھی troubles تھے. Lahore resolution finally demanded a separate homeland, which was initially thought by Iqbal. Iqbal was indeed an architect and an ideologue of Pakistan, and Mr. Muhammad Ali Jinnah, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, gave reality to his drawing. World War II تو ابھی تک نہیں ہوئی ہے نا یار, ہم تو ابھی 30s تک ہیں بھائی, کیا ہو گیا؟ World War II تو 39 میں شروع ہوئی تھی نا, تو وہ تو 39 ہے, ابھی تک تو ہم 30s پہنچے ہیں. اس کے بعد پھر 37 کی کانگریس منسٹریز کو پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ورلڈ وار شروع ہوتا ہے جس میں انڈیا شامل ہوتا ہے, تو وہ ریزائن کر دیتے ہیں کہ ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے, شامل ہو گئے. ٹھیک ہے محمد توسیق, آپ ایسے سمجھنا چاہتے ہیں تو ایسے, لیکن لکھیے گا نہیں ایسا. لیکچر میں آج نہیں بنے گا, آج تو ٹورڈز پاکستان ہے نا, اس کے بعد ہم شروع ہو جائیں گے. Making of Pakistan was not against Islam, but it is the first step toward نہیں ہے نا. لیکن کیا اسی لیے اقبال یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے, آپ دیکھیں نا, اقبال تو مذہب کو بنیاد بنا رہے ہیں, اور مذہب کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک خطہ ارض حاصل کریں جہاں پر مسلمان اپنی زندگی گزارے ہیں. دین ڈیفینیٹلی اقبال نے کہا تھا نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, یعنی مسلمان تو اپنی ترکیب میں بہت ہی خاص ہیں. اور پھر جب آپ پتہ ہے حسین احمد مدنی جو دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے, اسیر مالٹا جنہیں کہا جاتا ہے, امام الہند کہا جاتا ہے جنہیں, انہوں نے جب یہ کہا کہ جو وطن ہے وہ, جو قومیں ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں, تو اقبال بڑے اس پہ انہوں نے کرٹیک کیا تھا, کہ اقبال نے اس پہ بہت زیادہ بڑی سخت قسم کی کرٹیک حسین احمد مدنی پہ کی تھی. ان کا فارسی کا ایک قطعہ ہے کہ سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است, سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است, چی بے خبر ز مقام محمد عربی است. کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام سے اتنے بے خبر ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا اسلام میں ملک اور قوم جو ہے وہ وطن سے نہیں بنتی ہے, وہ اسلام سے بنتی ہے. اتنے شاگرد نہیں تھے بلکہ وہ ایک ہی ٹائم پیریڈ کے بنتے ہیں. اقبال سینئر تھے ان سے, اقبال کافی سینئر تھے, لیکن یہ تھا کہ پھر حسین احمد مدنی نے وضاحت بھی کی تھی کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا. انتازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, ملت کا جو پیرہن ہے وہ اس کا کفن ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے جی یکساں کہ جو نئے وہ ہے, تو اس میں ہندو پولرائزیشن سے مراد ہوتی ہے کہ ہندو ایک سائڈ پہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں, یعنی ایک پولرائزیشن, ایک مہا سبھا, ہندو ڈیمانڈز, ہندو کلچر, ہندو لینگویج, ہندو, یعنی وہ فوکس ہندو فنڈامنٹلز پہ کرتے جا رہے ہیں. تو پھر تو اگر انڈین نیشنل کانگریس ہے تو پھر تو اس میں اور لوگوں کی جگہ ہی نہیں بچتی ہے نا. پھر اگر آپ بہت زیادہ فوکس ہندو پولرائز کرتے جائیں ان کو, تو پھر تو جگہ ہی نہیں بچے گی. کنسنٹریٹ کرتے جائیں, زیادہ سے زیادہ فوکس آپ کا ہندوؤں کے ویلفیئر پہ ہو یا ان کے پولیٹیکل, یا آپ میجورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں, پھر کیا بچے گا. کنفیڈریشن بہت ہی لوز فیڈریشن ہوتی ہے, اور فیڈریشن میں یہ ہوتا ہے کہ بیلنس آف پاور ہوتا ہے بٹوین فیڈریٹنگ یونٹس اینڈ دا سینٹر, جبکہ کنفیڈریشن میں پاورز جو ہوتی ہیں دے آر ٹلٹڈ ٹورڈ پروونس. اسٹرانگ سینٹر کا یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ مارشل لا ایزیلی لگا سکتے ہو, لوز فیڈریشن کا یہ ہوتا ہے کہ پھر مارشل لا نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹرانگ سینٹر ہونا چاہیے. 18th امینڈمنٹ نے نقصان پہنچایا ہے, کیونکہ اب لٹرلی کہا یہ جا رہا ہے کہ مارشل لا لگانا شاید امپاسبل ہو چکا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد. لگانے والے لگا لیں گے جب آئیں گے, بٹ یہ ہے کہ